بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، برمنگھم سے یہ ناکارہ آج سورہ النساء اس کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے کل بھی سورہ النساء کا ہی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اس کے کچھ مضامین کو خصوصی طور پر آپ کے سامنے رکھا تھا۔ مضامین کا تعارف تو کل ہو چکا تفصیل کے ساتھ، اور اس کا شان نزول، اس کا نزول کا جو زمانہ ہے، وہ ساری باتیں میں کل کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ آج اس کا پارٹ 2 اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے جو پہلے ابتدائی 4 رکوع ہیں، ان میں جس مسئلے کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس مقام سے علاوہ یعنی سورہ النساء کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقام پر یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے اور ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت انسان کو بار بار متوجہ کیا گیا ہے اس مسئلے کی اہمیت کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے یتاما کا، یتیموں کی پرورش، یتیموں کے حقوق اور یتیموں کی مال کی نگہداشت۔ یہ تینوں مسئلے ہیں، ان کو بڑا کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کا مال ہے، اور اس مال کی حفاظت کرنا۔ کلام مجید فرقان حمید نے اس مقام پر سورہ النساء کی آیات پر جس طرح سے بیان کیا ہے، پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے اس مسئلے کو سب سے پہلے یہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سورہ النساء کی پہلی آیت، جس پر میں نے کل ہلکا سا تبصرہ کر دیا تھا کہ مساوات انسانی پر وہ دلالت کرتی ہے، پہلی آیت۔ اب یہ دوسری آیت ہے، دوسری آیت میں ہی اس مسئلے کا آغاز ہو گیا ہے یتاما کے حوالے سے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں عظمت انسان اور مساوات انسانی کا پہلو ڈسکس ہوا کہ انسان کی عظمت ہے، اس کی بلکہ تخلیق کے حوالے سے اس میں پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی عظمت ہے، ایک ماں باپ کی انسان اولاد ہے۔ اس کے فوراً بعد انسانوں میں سے جس گروہ کو سب سے سامنے لایا گیا وہ انہی انسانوں کا وہ بچہ ہے جس کے باپ اس دنیا سے چلا گیا، کبھی موت گیا یا جس طرح سے بھی، اور وہ بچہ نابالغ ہے، وہ یتیم کہلاتا ہے۔ چونکہ اس کا زمانہ نزول بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ بالخصوص غزوہ احد کے فوراً بعد اس سورت کا نزول شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 کے قریب لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ گویا کہ آپ یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ 70 گھر، 70 خاندان، 70 گھروں کے اندر یتیم بچے موجود تھے۔ اب ان کی حصے میں آنے والی جائیداد، ان کے حصص کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، یتیم کا اپنا جو مال کا حصہ جو اس کے حصے میں آئے گا، وہ اگر لڑکی ہے، لڑکا ہے، تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا۔ یہاں پر سب سے پہلے جس کو فوکس کیا گیا وہ براہ راست یتیم کو لیا گیا، پھر اس کے بعد بیوگان کو، یعنی ان کی جو مائیں ہیں ان کے حصص، پھر باقی خاندان کو بھی اس میں سب کو کور کر لیا گیا کہ جو متروکہ جائیداد ہے، جو وہ
شہید یا مرنے والا، چونکہ یہ تو اب سب کے لیے ہے، یعنی یہ مخصوص شہداء کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہر متوفی کے ہیں، ہر میت کے ہیں جو دنیا سے چلا گیا اور اگر اس کے بچے یتیم ہیں تو یہ ان کے حوالے سے ہے۔ اب آ جائیے ہم براہ راست کلام مجید کی آیات سے اس کا ترجمہ اور انتہائی اختصار سے مختصر اس کا جو شرح ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کے بدلے برا نہ دے دو، یعنی یتیموں کا جو مال ہے اور ایک تمہارا اپنا مال ہے ان کے درمیان رد و بدل نہ کرو۔ اور اس طرح کا معمول تھا کہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ ایک یتیم کی بکری ہے، اس کا کوئی جانور ہے اور وہ لاغر ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنی یعنی اپنی لاغر ہے اور یتیم کی بکری جو ہے وہ توانا اور صحت مند ہے، تو وہ اپنی کمزور بکری اس یتیم کی توانا بکری کے ساتھ، اس جانور کے ساتھ وہ ادلا بدلا کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے بکری کے بدلے بکری ہی تو دی ہے۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، بلکہ اب یہاں اس کے لیے اس عدلے بدلے کو جو کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے کہ اچھے مال کے بدلے برا نہ دے دو۔ ایک تو وہ بے اعتبار جنس ہے، یعنی وہ مال جو ہے وہ یعنی وہ جانور جو ہے وہ توانا نہیں ہے، تمہارا اپنا لاغر تھا تم نے اچھا لے لیا اور لاغر اس کو دے دیا، ایک تو اس اعتبار سے ہے، اور دوسرا اعتبار اس کا یہ ہے کہ یہ تم نے جہنم خریدی ہے، یہ جو ادلا بدلا تم نے کر لیا ہے یہ بیسیکلی تم نے کیا کیا ہے، تمہارے پاس جو وہ بظاہر لاغر ہی تھا لیکن وہ تمہارا حلال تو تھا نا، وہ طیب تو تھا نا، تو تم نے اس کے بدلے میں بظاہر تم نے ایک توانا جانور لیا ہے لیکن اصلاً ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے لیے ایک جہنم خرید لی ہے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال کے ساتھ ان کے مالوں کو مکس کر کے ملا کر نہ کھاؤ، انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اب یہاں سے آگے ایک مسئلہ نکل رہا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، جس میں تعدد ازواج کا مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہے، یہ اس پر تو میں نے تعدد ازواج 4 شادیوں کا وہ کل میں نے اختصار سے بات کہہ دی تھی، لیکن یہاں پر اس کا پس منظر دیکھ لیجیے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، یہاں پر بھی ایک کام ہو رہا تھا کہ جن کے کفالت میں لڑکیاں یتیم آتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکی خوبصورت بھی ہوئی، لڑکی کے پاس مال بھی ہے، تو یہ بندہ اصلاً تو اس لڑکی کا اہل نہیں ہے، یعنی اس کا آپس میں کف نہیں بنتا، اہل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مجبور ہو کر اس کی کفالت میں آئی اور وہ بڑی ہو گئی، خوبصورت لڑکی تھی ساری، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس کے اندر تمہاری غرض چھپی ہوئی ہے، تمہاری کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی صاف ظاہر محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کو یہاں پر اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ اسلام نے، کلام مجید نے اس مسئلے کی نزاکت کو کس طریقے سے ایڈریس کیا، اور یہاں پر اس کے ساتھ کہہ دیا اگر تمہیں نکاح کی خواہش ہی ہے تو پھر تمہارے لیے اور چوائس موجود ہے، تم اور کر سکتے ہو، لیکن اگر اس کے اندر تمہاری کوئی اپنی غرض اس طرح کی چھپی ہوئی ہے کہ ساتھ ایک تم اس کے اہل نہیں ہو، مال بھی تمہیں مل جائے گا لڑکی کا اور ایک خوبصورت لڑکی بھی مل جائے گی، تو کہا یہ کام تم ہرگز نہ کرو۔ آگے آ جائیے، فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نادانوں کو اپنے اموال نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا قیام بنائے ہیں، اور انہیں ان مالوں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور انہیں بہلائی کی بات کہتے رہو۔ اب یہاں پر نادانوں سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا ہرگز نہ کرو کہ ایک بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہوا، کوئی یتیم ہے اور سمجھدار نہیں ہے، تو وہ مال اس کے سپرد مت کرو،
ظاہری بات ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ نادان ہے، وہ اپنی اس کم عمری میں، وہ اپنی اس ناتجربہ کاری میں وہ مال کو ضائع کر دے گا، نقصان کرے گا وہ. تو کہا کہ نادانوں کے سپرد مال نہ کرو، تم اس طرح کرو کہ ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ، اپنے ساتھ پہناؤ، اپنے مال میں سے تم پہناؤ. یعنی اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تم صاحب ثروت ہو، تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، نگہبانی و کفالت کر سکتے ہو، تو ٹھیک ہے تم کرو. اب اس کی دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ میں تو صاحب حیثیت نہیں ہوں، میں اس کو اپنے مال میں سے کیسے کھلاؤں اور اس کا مال محفوظ رہے اور میرا مال یہ یتیم کھاتا رہے، تو میری اپنی حیثیت ہی نہیں ہے، میں خود ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں. تو یہ اب اس مسئلے کو آگے ایڈریس کیا جائے گا. فرمایا وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو. ان کی جانچ پرکھ کا معنی یہ ہے، وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ کا معنی ہے کہ انہیں آزماتے رہنا. یعنی ان سے کچھ چھوٹی موٹی خرید و فروخت میں جہاں تم خود خرید و فروخت کرتے ان کو ساتھ رکھو. چھوٹا موٹا کاروبار جو ہے وہ ان کو آزمانے کے طور پر تھوڑی سی رقم، تھوڑی سی کوئی چھوٹا سا معاملہ ان کے سپرد کر لو اور پھر پوری نظر رکھو کہ وہ اس معاملے میں کس طریقے سے لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے. تو یہ آزمائش ہوگی، وہ جانچ پر. یعنی گویا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کتنا حسین پہلو دے رہا ہے اپنے پاؤں پر کسی کو کھڑا کرنے کا، ایک یتیم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا، کہ ان پر بھروسہ کرو، ان پر اعتماد کرو، لیکن ایک حساب و کتاب کے ساتھ. حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ اپنے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں سوجھ بوجھ دیکھ لو، تم یہ محسوس کر لو کہ اب اس کے اندر دانائی آ گئی ہے، سمجھداری آ گئی ہے، اپنا اچھا برا یہ سمجھ لیتا ہے، تو اب اس کا مال اس کے سپرد کر دو. یہ تھی تمہاری امانت، میں نے سنبھال رکھی تھی، یہ تم اس کے اب واپس اس کے سپرد. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدْرَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور انہیں فضول خرچی میں نہ اڑاؤ اور نہ اس جلدی میں کہ کہیں وہ یتیم بڑے ہو جائیں. اب یہاں سے ایک اور پہلو ہے، یہ وہ انسان کی اندر کی حیوانی اور شیطانی جبلت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر وہ ہوس، وہ لالچ نہ پیدا ہو کہ تم یتیم کا مال کھانا شروع کر دو کہ ابھی سے ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں، یہ کہیں بڑا ہو جائے گا تو ہم واپس کرنا پڑے گا، تو جب بڑا ہو جائے گا تو ہم یہ تو کہہ دیں گے کہ جناب یہ جو تمہارا جو مال تھا وہ سارا ہم نے تمہارے اوپر ہی تو لگا دیا، تمہیں اسکول نہیں پڑھایا، تمہیں کالج نہیں پڑھایا، تمہیں یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یہ ساری باتیں کر کے ہم کہیں گے برابر 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 ہو گیا. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، تم اس کے مال کو اس طرح سے خرچ کرو کہ جس طرح کے گویا کہ تم اپنے مال کو بچا بچا کر، پھونک پھونک کر، دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہو، تو اس مال کو بھی اسی طرح سے خرچ کرو. بیگانہ مال سمجھ کر، یتیم کا مال سمجھ کر تم گل چھرے مت اڑاؤ، بلکہ ایسا نہ کرو. فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. غور کیجئے یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے. فرمایا اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، اسے آگ سمجھے کہ یہ آگ ہے میرے لیے، اس سے بچے، اپنے آپ کو بچائے. فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اب وہ میں نے جو کہا تھا نا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صاحب ثروت ہے اور ایک بندہ کفیل وہ ہے جو خود صاحب ثروت نہیں ہے، اس کے لیے یہاں ہے. فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اور جو فقیر ہو، یعنی خود وہ فقیر ہے، اس جوگا نہیں ہے کہ وہ یتیم کی خود اپنے مال سے کما کر یا اپنے کسی مال سے وہ پرورش، وہ اس لائق نہیں ہے، تو پھر وہ اب کیا کرے؟ فرمایا پروردگار نے کہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اس میں سے کفالت کا بدلہ، یعنی کفالت کی اجرت کے طور پر اس کے مال سے معروف ایک مناسب حصہ کھا سکتا ہے. معروف کا معنی یہ ہے کہ جسے لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے، چار آدمی کہیں کہ یہ اگر یہ اجرت لے رہا ہے کہ یتیم کی کفالت کر رہا ہے
اور اس کے مال کی بھی نگہبانی کر رہا ہے، اس کی پرورش بھی کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے، اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے ایک بندہ جس کو آپ کہتے ہیں یہاں پر کیئرر، یہاں پر ہمیں برطانیہ میں یہ فیسلٹیز موجود ہے، کچھ ڈسیبل آدمی ہے تو اس کو باقاعدہ کیئرر ملتے ہیں، تو اس کیئرر کو ایک گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک اجرت دیتی ہے. تو یہاں پر یہ کانسیپٹ بھی قرآن نے، اسلام نے کیئرر کا دیا ہے. کفیل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. اور پھر یہاں جس طرح یہ آج کیئرر کو اجرت دیتے ہیں، اسلام بھی یہی کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. ایک مناسب جو ہے، ایک سٹینڈرڈ جو ہے، وہ اس میں سے وہاں سے لے سکتا ہے. اچھا آگے فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. پھر جب تم انہیں ان کے اموال دے دو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. اصل معاملہ تو اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کتنی دیانتداری کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن دو گواہ بنا دو کہ یہ اس کا مال تھا، یہ آج یہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، یہ میں نے یہاں تک یہاں پر تفسیر میں علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو اجرت تم خود لیتے رہے، یعنی وہ معاوضہ لیتے رہے، اس کا بدلہ لیتے رہے اور خود خرچ کرتے رہے، اس کا بھی حساب و کتاب رکھو، پورا لکھ پڑھت کر لو کہ یہ مال تھا کل تمہارا، اس میں سے اتنا حصہ میں نے لیا تمہاری اس کفالت کے بعد. اس میں ایک پہلو ہے، یقیناً یہ ایک پہلو موجود ہے کہ بہرحال یتیم کی کفالت کرے گا تو وہ یتیم پر ایک طرح کا احسان تو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ احسان کی نوعیت بدل جاتی ہے. چونکہ تم مسلمان ہو، یہ اصلاً تمہیں حکم اللہ نے دیا ہے. دو کام ہے، اگر تم خود صاحب حیثیت ہو، خود اپنے پلے سے بھی اسے کھلا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی تربیت بھی کر رہے ہو، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حشر والے بھی دن دینا ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کرے گا، عزت دے گا، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا. یہ اس کا اجر دنیا میں بھی تمہیں مل جائے گا اور تمہیں آخرت میں بھی مل جائے گا. یہاں تک کہ آخرت کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں پر سن لیں. آپ نے فرمایا یتیم کی، میں اب سرکار اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں. یعنی قربت بیان کی گئی کہ میرے وہ اتنے قریب ہوگا، اتنے قریب میرے وہ آ جائے گا جنت کے اندر، اس کا جو درجہ ہے. ظاہری بات ہے یہ حدیث غالباً امام بخاری نے اس کو کتاب الادب کے اندر نقل کیا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم سے پیار کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں سے سب سے بدتر گھر، برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے بدسلوکی کی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے. مگر افسوس ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ارشادات کو بھول گئے. یہ ظلم عموماً یتیموں پر کون کرتا ہے؟ اس کا عموم کیا ہے؟ دو طرح کی طبقات ہیں. ایک تو خود خاندان کے افراد ہیں، اس کے چچا، عمومی طور پر چچا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھائی کی جائیداد پر وہ قابض بھی ہو جاتا ہے، ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پھپھیاں ہو سکتی ہیں، قریب تر کے رشتہ دار یہ اس یتیم بچے پر ظلم کرتے ہیں. اور اس بات کو اللہ تعالی جل وعلا شانہ نے جس انداز میں بیان کیا ہے کہ اسی مقام پر یہ آگے جا کر یہ آیات آتی ہیں، اس کو غور سے آپ نے سننا ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا شانہ کس انداز میں ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم آج کسی یتیم بچے کا مال ہڑپ کریں گے، یتیم کے ساتھ ظلم کریں گے، یتیم کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہو سکتا ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. سنیے قرآن
فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ النساء. اس کو بار بار پڑھیے. وہ لوگ جو اللہ سے ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے اپنی ناتواں اولاد چھوڑیں تو ان کے متعلق ضرور وہ پرخطر ہوں گے، ڈریں گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بچہ یتیم ہو گیا، اس کا باپ مر گیا، ذرا غور تو کرو، یہ ہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو، تم مر جاؤ، تمہارے بچے یتیم رہ جائیں، تم کیا توقع کرتے ہو؟ تمہیں اس وقت کیا خیال ہوگا کہ تمہارے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک تمہارے مرنے کے بعد ہو؟ فرمایا پھر ایسا نہ کرو، سیدھے سیدھے رہو، سیدھی سیدھی بات کرو، یتیموں کے معاملے سے اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو. یعنی درست یہاں اس لفظ کا لانے کا مطلب کیا کہ کوئی ہیر و پھیر و تعویل اور زبان و کلام کے ساتھ کوئی لفظوں کے ہیر پھیر کر کے یوں توں کر کے تم اس کا مال جو ہے کھا جاؤ. کہا نہ، سیدھی بات کرو، قولاً سدیدا، بالکل درست اور پرفیکٹ بات کرو. سمجھ، اور تم اندر سے تو جانتے ہی ہو، تمہیں حقیقت تو خود ہی پتا ہے. فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک سوائے اس کے نہیں کہ وہ اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں جہنم کی آگ سے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور انقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ پہنچ جائیں گے. انتہائی شدید سخت ترین انجام اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ کو جو تفسیر ابن جریر میں ہے، طبری میں ہے، دیگر کتب میں مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے اونٹ جو تھے، یہ لپ، وہ اونٹوں جیسے تھے. جس طرح یعنی ان کی اتنے حجم، اتنی بڑے اونٹ تھے، یا لٹک رہے تھے، یا گویا اب یوں کہیں کہ جو اونٹ کا جو اونٹ ہوتا ہے وہ چونکہ وہ بڑا سائز کا ہوتا ہے اور لٹک رہا ہوتا ہے نیچے، یا اس اونٹ جیسے تھے، یہ اونٹ کے اپنے سائز جیسے ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ مراد زیادہ قریب ہے کہ جس طرح اونٹوں کے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اس طرح ان کے اونٹ ہیں جیسے. اور ایک شخص اس کے اونٹوں کو کھولتا ہے اور اس کے اندر جہنم کی آگ کے گولے پھینکتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ جانوروں کی طرح درد سے چیختا چلاتا ہے. میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے علیہ السلام نے کہا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو ظلمن یتاما کا مال کھاتے تھے. میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یتیم کا مال کھانا عموماً تو چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، گھر کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں. اور دوسرا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کی کفالت میں اجتماعی طور پر یتاما دیے جاتے ہیں. سوسائٹی دیتی ہے یا حکومت دیتی ہے. بہت سے اسلامی ممالک میں حکومت کے زیر اہتمام ایسے ادارے چلتے ہیں. ہمارے پاکستان میں زیادہ تر حکومت کی زیر نگرانی تو میرے خیال میں، میری معلومات میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن سوسائٹی خود لوگ اپنے تہے انہوں نے لوگوں نے یتیم خانے بنائے ہیں اور پھر ان کے نام جو ہے وہ ڈیفرنٹ رکھ لیے ہیں اپنا گھر کے نام سے یا مختلف ناموں سے. بہرحال ان کے جو ناظم الامور ہوتے ہیں، جو منتظمین ہوتے ہیں، محتمم ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے دینی مدارس ہیں، دینی مدارس کے اندر بھی یتیم بچے بڑی تعداد میں پلتے ہیں.
پڑھتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے. ان کے جو منتظمین ہیں، مدارس کے محتمم ہیں، یا ایسے جتنے بھی چیریٹی کے ادارے ہیں، وہ جو ناظم ہیں ان کی طرف سے یہ بہت بڑا احتمال موجود ہے اور ہوتا بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ یتیموں کے نام پر اور پھر وہ اس یتیموں کے مال پر وہ ان کے اللہ تللے ہوتے ہیں. جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں ہم نے پاکستان میں جو دینی مدارس کے محتمم ہیں ان کی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہیں، ان کی کوٹھیاں ہم نے دیکھی ہیں، ان کا رہن سہن دیکھا ہے، ان کے ناز و نخرے دیکھے ہیں، ان کا ایک پروٹوکول دیکھا ہے. تو پیچھے اگر مڑ کے دیکھا جائے تو ان کی اپنی حیثیت وہ نہیں ہوتی، نہ ان کی وہ قابلیت ہوتی ہے، نہ ان کا وہ علم ہوتا ہے. بس حالات و واقعات نے، زبان کی چرب زبانی نے اور کچھ تعلقات نے، کچھ اپرچونٹیز موقع مل گئے تو کچھ اندرون ملک، کوئی بیرون ملک، اس طرح کے معاملات ان کے جب سازگار ہو گئے تو انہوں نے ایک ادارہ کھڑا کیا، پھر اس کے اندر لوگوں کو جمع کیا، کچھ لوگ افراد کچھ خانہ پوری کر لی اور ساری عمر خود بھی اور اب کی اولادیں بھی اسی نام پر کھاتے بھی رہے، پلتے بھی رہے. یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. میں براہ راست ان لوگوں سے واقف ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سے لوگ، بیسوں سینکڑوں ہزارہ لوگ، اکثریت اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہترین ادارے بھی چلا رہے ہیں، جو اپنی زندگیاں جنہوں نے وقف کر دی ہیں، اپنی اولاد جنہوں نے وقف کر دی ہے، اپنی خوشیاں، اپنی آسائشیں جنہوں نے قربان کر دی ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ بھی قابل تحسین لوگ ہیں. بلکہ ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے، ان کے ساتھ تعلق، یہ چیزیں ان کی زندگی سے آپ کو نظر آ جائیں گی، ان کے رہن سہن سے، ان کے بول چال سے، ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے، لیونگ سٹائل سے، لائف سٹینڈرڈ سے. یہ جتنے لفظ بولے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں چھپتی نہیں ہیں، یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن یاد رہے کہ جو بھی یتیم کا مال کھاتا ہے، مسکین کا مال کھاتا ہے، بیوہ کا مال کھاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، وہ یاد رکھے دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے. یہ 4 دن کا کھیل ہے، 4 دن کا. ان کی اولادوں پہ آپ نظر دوڑائیں تو یہ آج نہیں کل نظر آ جائے گا، کل نہیں پرسوں نظر آ جائے گا، اس پیڑھی میں نہیں تو اگلی پیڑھی میں واضح ہو جائے. دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور قیامت والے دن تو پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اسی طرح میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، پاکستان میں عورتوں کے لیے دارالامان قائم کیے جاتے ہیں. وہ عورتیں کسی وجہ سے بھی جن کے پاس اپنا گھر نہیں رہتا تو وہاں پر دارالامان ہے. یہ حکومت پنجاب کے، یہ صوبائی حکومتوں کے غالباً زیر اہتمام ہوتے. ان کے اندر بھی بہت بڑی کرپشن بھی ہوتی ہے، بدکاری بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے. اور ابھی ماضی قریب میں ایک روداد ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں آئی، بلکہ جس خاتون نے اس کو بے نقاب کیا، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس خاتون کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے قتل کر دیا. تو یہ ہماری جو حکومتیں ہیں، جو حکمران ہیں، یہ دنیا، یہ جو حکومت آپ کو مل گئی ہے، یہ پھولوں کی سیج جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اور اپنے پروٹوکول لے رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں، یہ یاد رکھیے آپ کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. کل میدان حشر میں جو آپ سے پوچھ ہونی ہے، ایک ایک معاملہ آپ سے پوچھا جائے گا. بہترین نیک بادشاہ اور بہترین حکمران اپنی پوری قوم کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور جو ظالم حکمران ہوتا ہے، جہاں اس کی نحوست پوری قوم پر پڑتی ہے تو اس کے اپنے وجود کا حال کیا ہوگا. اپنے وجود کا حال بے خبر نہ ہوں، غافل نہ ہوں، لاپرواہ نہ ہوں. پاکستان کو آج ایک قوم جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، قوم ایسے ہی بنے گی، آپ کی دیانتداری سے بنے گی، آپ کی ایمانداری سے بنے گی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی پاکیزگی کے ساتھ، اس سے قوم بنتی ہے. دیانتدار قوم ہوتی ہے، بد دیانت قوم نہیں ہوتی.
جھوٹ پر قوم نہیں کھڑی ہوتی. ہم بالعموم جھوٹ بولتے ہیں, ہم بالعموم فراڈ کرتے ہیں, ہم طبعاً گناہ کرتے ہیں. یہ گناہ ہماری طبیعتوں میں رچ بس گئے ہیں, ہمارے مزاجوں کے اندر یہ دھس گیا ہے. اب جھوٹ بولنا, جتنا بڑا آدمی, جتنی بڑی داڑھی, جتنی بڑی پگڑی, جتنا بڑا نام, اتنا بڑا جھوٹ, اور لوگ اس کا فریفتہ ہوتے ہیں. یہ دھوکہ ہے اصل, یہ دوہری زندگی ہے, دوہرے چہرے ہیں. جو ایک گھر کا چہرہ اور ہے, باہر کا چہرہ اور ہے, بیوی کے سامنے اور ہے, سوسائٹی کے سامنے اور ہے, قوم کے سامنے اور ہے. دو چہرے نہیں بلکہ ہمارے 20 چہرے ہیں. ہمیں عموماً اہل علم علماء کہتے ہیں, علامہ نے کہا نا کہ ہم وہ خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک قرآن کا یہ مطلب ہے, یہ ہے قرآن کی تعلیمات. قرآن کس طرح ہماری ٹریننگ کر رہا ہے, کس طرح تربیت کر رہا ہے, ایک ایک جز پر, ایک ایک لفظ پر. میں نے کہا نا کہ میں نے آج یہ دوسرا درس ریکارڈ کرا رہا ہوں یتیم پہ. یہ اگر میں 10 اور ریکارڈ کراؤں تب بھی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا جو ذخیرہ ہے وہ میں پورا شاید بیان نہ کر سکوں. لیکن ہائے افسوس, صد افسوس, ہمارے ممبر, ہمارے محراب, ہمارے جلسے, ہماری کانفرنسیں, ان کے موضوعات ہی کچھ اور ہیں. میں یوں کہوں ان میں محبت نہیں ہے, بلکہ محبت کے نام پر نفرت کے بیج ہیں, عشق کے نام پر نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں. اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق اور محب لوگوں کو بتلا کر اصلاً اس نے نفرت کا بیج بویا, نفرت کا, تفرقے کا, کاٹنے کا, دوری کا, یہ بیج بوئے ہم نے. اگر محبت کا بیج بوتے نا تو جہاں محبت رسول کا تمہیں دعویٰ ہے, عشق رسول کا تمہیں دعویٰ ہے, صحابہ کی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے, اور اگر ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ ہے تو ہم چن چن کے وہ باتیں قوم کو بتاتے ہیں کہ میں جس نبی کا عاشق ہوں اس نبی پاک کی زندگی کا یہ پہلو دیکھو, یہ پہلو دیکھو. میرا نبی ہمسایوں کے ساتھ کیسا ہے, میرا نبی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, میرا نبی اولاد کے ساتھ کیسا ہے, میرا نبی کاروبار کس طرح کرتا ہے, میرا نبی بولتا کیا. ہم نے یہ باتیں نہیں بتائیں, ہم نے وہ پہاڑے پڑھائے, وہ باتیں ان لوگوں کے سامنے جذباتی کہیں کہ شاید لوگوں کو پتا چلے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی عاشق رسول ہے ہی کوئی نہیں. میں ولی ہوں. جھوٹی کرامتیں, جھوٹی باتیں لوگوں, بلکہ پہلے تو ایک یہ ماضی قریب میں ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے باقاعدہ ایجنٹ بنا کر اپنی کرامتیں ان کی زبان سے لوگوں میں پھیلاتے تھے. اب تو یہ آ گیا ہے کہ خود ہی اپنی زبان سے ہی اپنی کرامتیں چھوڑ رہے ہیں. اور قوم ہے کس ضعیف الاعتقادی کے ساتھ, بلکہ میں نے یہ لفظ بولا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, بڑی بے شرمی کے ساتھ اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے, کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتے, ان باتوں کو کیوں نہیں لیتے جو باتیں مجھے ایک بہترین انسان بنا سکتی ہیں, میرا اخلاق سنوار سکتی ہے, میرا رویہ بہتر کر سکتی ہیں. میں سوسائٹی کے اندر زہر نہ پھیلاؤں, میں سوسائٹی میں محبت پھیلاؤں. دودھ میں زہر ہو, دوائیوں میں زہر ہو, آپ کی بول چال میں زہر ہو, آپ کا دیکھنے, یہاں تک کہ لوگوں کے اندر عدم برداشت کا یہ حال ہو گیا کہ اگر کوئی کسی کو یوں دیکھ بھی لیتا ہے تو وہ فوراً نوٹس لیتا ہے, مجھے اس طرح گھور کے دیکھا کیوں ہے. یار ہو سکتا ہے اس کا دیکھنے کا انداز ہی ایسا ہو. تو یہ خدا را قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کرے. آج کل ماہ رمضان المبارک کا اصل مقصد یہی ہے, قرآن کی طرف رجوع کرنا, رجوع اللہ کرنا, اور قرآن کو سمجھنا, قرآن کو سیکھنا. اور یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. رمضان شریف پوری ٹریننگ ہے, ایک بہترین. اور یاد رکھیے دنیا کی کسی قوم کے پاس اس طرح کا خوبصورت پاکیزہ مہینہ نہیں ہے, اور اتنی خوبصورت ٹریننگ کا موقع کسی قوم کو کبھی نہیں ملا. ہمیں پوری ٹریننگ کرنی ہے تاکہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے, مسلمانوں کا معاشرہ
جب اپنے اس پورے معیار پر آئے گا جس معیار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو چھوڑا تھا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. وہ لوگ بڑے حسین تھے، وہ لوگ انہوں نے حضور کی تعلیمات کو قرآن، وہ تو انتظار میں بیٹھتے تھے کب قرآن کا کوئی اور آیت اترے اور ہم اس پر عمل کریں. ہمارے ہاں تو پورے کے پورے قرآن ہیں، حافظوں کے حافظ ہیں، قاریوں کے قاری ہیں، مختلف قراتوں سے قرآن پڑھنے والے ہیں، وائز خطیب طرح طرح، یہ ڈاکٹر صاحب، یہ علامہ صاحب، یہ شیخ الامت، یہ فلاں امت، یہ پتہ نہیں. اور لیکن عمل کرنے والے کوئی نہیں. اور پوری پاکستان کی قوم کو ہمارے جو مخصوص قسم کے جو صحافی، ایسے صحافی ہیں جو ہمارے میڈیا پر بڑی دردناک آواز ہے، بڑی مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ وہ آواز ان کی اٹھتی ہے، لیکن چیخو پکار کرنے والے وائز کر رہے ہیں. لیکن عجب معاملہ ہے کہ بہرحال دعا میں کرتا ہوں، کوشش بھی ہم کرتے ہیں. سارا سب کو برا بھی نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ساری سوسائٹی بری ہو گئی ہے. الحمدللہ ہمارے پاک سرزمین کے اندر ہزار لوگ، لاکھوں لوگ صاحب دل بھی ہیں، صاحب درد بھی ہیں، حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ان کی طبیعتوں میں حسن ہے، ان کی زبانوں میں حسن ہے، وہ اپنے ارد گرد کا خیال بھی رکھتے ہیں. لیکن میں بالخصوص ایک عمومی طور پر بات کی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو محسوس بھی نہیں فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، پروردگار عالم جل وعلا شانہ اس ماہ مبارکہ کی رحمتیں، اس کی خیر، اس کا نور مجھے آپ ہم سب کو عطا فرمائے. وبا وائرس جو کرونا پھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں ہے، میں دوبارہ آج پھر عرض کرتا ہوں، ہر روز عرض کروں گا، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محدود کر لیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی مصروفیات کو بہت محدود کریں، سوشل ڈسٹنس قائم رکھیں، گلوز کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، تمام تر احتیاطی تدابیر کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں سے بھی عمل کروائیں، خوف محسوس نہ کریں دل کے. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو خوف نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.